اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو عالم اسلام کے لیے امن و سلامتی والا، خیر و برکت والا بنا۔ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو میلاد مصطفیٰ کے تذکرے ہوتے ہیں۔ میلاد ہے کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پاک ذکر کرنا کرانا، یہ میلاد۔ آپ کی ولادت کے احوال بیان کرنا، آپ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کرنا، آپ کے معجزات کو بیان کرنا، آپ کی شانیں بیان کرنا، یہ میلاد۔ اور یہ شروع سے ہی چلا رہا ہے، آج ہم نے شروع نہیں کی۔ عام طور پر جو ہمارے عوام ہیں، سنی بھائی ہیں، انہیں لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، اہل بیت اطہار نے نہیں منایا، آپ کو کہاں سے منانا شروع ہے؟ تو آپ کے ذہنوں میں پہلے اس کی تاریخ آنی چاہیے، پھر دوسرے کام میں بند کر رہے ہیں کہ میلاد کا مقصد ہے نبی کی باتیں کرنا، نبی کا ذکر کرنا۔ دنیا کا کوئی مولوی عالم آ کر بتائے کہ صحابہ کرام کس کی باتیں کیا کرتے ہیں؟ نبی کی آل اہل بیت، نبی کا گھرانہ دن رات گھر میں اور باہر لوگوں کے سامنے کس کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ ہر زبان گم ہو جائے گی، مجبوراً ہر ایک کو کہنا پڑے گا کہ اگر نبی کی باتیں بتانا، نبی کا ذکر کرنا، نبی کی شان بیان کرنا میلاد ہے، یہ تو ہر صحابی کیا کرتے تھے۔ رب فرماتے تھے کہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے بعض اور بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ نفس نبوت میں سب بچا، مگر اللہ نے بعض نبیوں، بعض رسولوں کی شانیں بعض سے زیادہ، جیسے کہ 4 مرسلین جن کو صاحب کتاب پیغمبر کہا جاتا ہے، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو صحیفے عطا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا ہوئی، 1,24,000 کے قریب انبیاء تشریف لائے۔ کتنے؟ ان میں سے 313 ایسے تھے جن کے پاس ایک اضافی ڈگری بھی تھی رسالت کی۔ نبی کو یہ سارے تھے، نبوت سبھی کے پاس تھی، مگر ایک الگ سند بھی مل گئی رسول ہونے کی، وہ 313۔ 1,24,000 نبیوں میں سے 313 ہیں جن کی شان باعث سے بڑھا کر ان کو رسالت کا تمغہ دے دیا گیا، انہیں رسول بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
سے بڑھ کر رسول ہیں، رسولوں سے بڑھ کر مرسل ہیں، اور میں تمام مرسلین کا سردار ہوں۔ آنا قائد المرسلین، میں قائد ہوں، لیڈر ہوں، رہنما ہوں، مقتدا ہوں مرسلین۔ میرے آقا سب سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر ہم مسلمان آج بھی شرمائیں گے، کترائیں گے، تو پھر اب موقع ملے گا اپنے نبی کی شان بیان کرنے کی۔ اب تو یہ پورا مہینہ سرکار کا ذکر ہوگا، سرکار کے تذکرے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نعت ایسے لکھی کہ اس کے ہر شعر کے اوپر پوری تقریر ہو سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ نے باقی کتنے نبی رسول مرسل بھیجے، کوئی کسی شہر کا نبی تھا، کوئی کسی قوم کا نبی تھا، کوئی ایسا نبی رسول نہیں آیا جو پوری کائنات کا نبی رسول۔ یہ عزت میرے رب نے میرے اور تمہارے نبی کو دی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ عزت اللہ نے اپنے محبوب کو دی ہے کہ اپنے محبوب کو رب نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محبوب میں نے تجھے پوری نسل انسانی کے لیے بھیجا۔ اور پھر باقی نبیوں کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں جب مخاطب کیا تو ان کا نام لیا، یا آدم کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، یا یحییٰ کہا، یا زکریا کہا، یا نوح کہا، یا لوط کہا۔ جس نبی کو رب نے پکارا، ان سے خطاب کیا، تو ان کو کیسے پکارا؟ ان کا نام لے کر، اس کو ہٹا دیتا۔ لیکن جب اپنے محبوب کو پکارنا ہوا تو اپنے نام جیسے نہیں کیا۔ پورا قرآن کھول کے 30 پارے آپ کے گھر میں موجود ہیں، جا کے دیکھ لو، چھان بین کر لو۔ رب نے جب بھی کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہا، یا سین کہا، طٰہٰ کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر سے پکارا، پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے سارے نبی اس کے ہر نبی رب کو پیارا تھا، پیارا تھا تو نبوت عطا کی۔ کسی نبی کے زمانے کی قسم نہیں کھائی، کسی نبی کے منہ سے کوئی لفظ نکلا تو اس لفظ کی قسم رب نے نہیں اٹھائی۔ جس علاقے میں شہر میں نبی رہتے تھے رب نے اس شہر کی قسم نہیں اٹھائی۔ قسم اٹھائی ہے تو اپنے حبیب کی اٹھائی۔ والعصر، قسم ہے مجھے اس زمانے کی محبوب کے جو زمانہ آپ کا،
نشانیاں، مگر ہمارے رسول سر کے بالوں سے لے کر نالین پاک کی خاک تک سراپا معجزہ بن کر وہ معجزہ لے کر آئے، یہ معجزہ بن کر حضرت عبداللہ بن سلام جیسے یہود و نصارہ کے عالم میرے نبی کا شورا سنا، ملاقات کے ارادے سے چلے آئے۔ فرماتے جب میں آیا تو محفل لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول تشریف فرماتے فنظرت الیہ وطمنت وجہہ، میں نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پھر میں نے غور کیا آپ کے چہرے کو پڑھا، فعلمت انہ لیس وجہ کذاب، تو میرے اندر سے آواز اٹھی یہ چہرہ سچے نبی کا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کلمہ عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا، میرے نبی کی غلامی میں آئے، میرے نبی نے فرمایا تیرے لیے دو جنتیں، ایک جنت کہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ان کی کتاب انجیل پر ایمان لایا، ایک جنت اس نبی کی وجہ سے آج مجھے دے کر میرا کلمہ پڑھا، ایک جنت میری طرف۔ ساتھ کے بالوں سے لے کر منہ مبارک سے لے نالین پاک کی خاک کے ایک ایک ذرے کا کام معجزہ ہی ہو، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کتنا پیارا شعر ڈالا، خلق سے اولیاء، مخلوق میں اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے رسول اور اولیاء سے رسول اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، سبحان اللہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ قال جلس الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے چچا داد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، چچا ہیں عبداللہ کے بیٹے، تو چچا داد بھائی نبی علیہ السلام کے چچا داد بھائی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف۔ جلس الناس من اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فخرج، نبی علیہ السلام اپنے کاشان نبوت سے فاضل تھے، فدنا منہم، اللہ کے رسول اپنے قبر مبارک سے نکل کے صحابہ کے نکٹ کے نزدیک آئے، سامنے آویات ادا کر نبی علیہ السلام نے وہیں آر میں بورڈ میں کھڑے ہو کے صحابہ کی گفتگو سننا شروع کر دی۔ یہیں سے اشارہ ملا، ماں باپ اپنی اولاد کی گفتگو سن سکتے ہیں کہ ہمارے بچے اکیلے بیٹھ کے کیا گفتگو کرتے ہیں، استاد اپنے شاگرد کی گفتگو سن سکتا، ان کی شرح و رہنمائی کی۔ ان کا موضوع صحبت کیا ہے، کیا باتیں کرتے ہیں، ان کی صحبت کیسی ہے، یہ رانا کیسا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، سنیں تو صحیح۔
ہمیں یہ تعلیم دینا تھی، ورنہ اللہ کے نبی تو سب جانتے میرے صحابہ کے جانتے ہیں تو کہا صحابی کا تجربہ بھی رہی ہے میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ اے دنیا والوں، تم جس صحابی کے نقشے قدم پر چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ گمراہی کا اندیشہ تو تھا نہیں۔ اگر ہمیں تعلیم دینا تھی ماں باپ کو، اساتذہ کو، بڑوں کو، کہ جو تمہارے ماتحت ہیں کبھی چھپ کے تھوڑی ان کی گفتگو سن کے اندازہ لگاؤ کہ یہ صحیح راستے پر جا رہے کہ نہیں جا رہے۔ سامع اہمیت ادا کرنا حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے کان لگا کے صحابہ کی گفتگو کو سننا شروع کر دی۔ قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، ان میں سے ایک بولا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنا۔ کیا شان ہے اللہ کے خلیل سے؟ اللہ کے دوست خلیل اللہ بن گئے۔ وقال آخر موسیٰ کلمہ تکلیما، ایک اور صحابی بولے کہ شان تو موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، کلام کیا موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے گفتگو فرمائی، کلیم اللہ بن گئے اللہ کے کلیم۔ وقال آخر وعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، ایک اور صحابی بولے کہ شان تو عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح ہے، بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں۔ کہ میرے رب کی شان اور قدرت کہ سیدہ مریم کے شکم سے پیدا ہوئے، سیدہ مریم کی شادی نہیں ہوئی، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ وقال آخر، ایک اور بولے وآدم اصطفاہ اللہ، ارے شان تو آدم علیہ السلام کی بھی بہت زیادہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا صفی بنایا، برگزیدہ بندہ بنایا۔ جب اتنی گفتگو صحابہ نے کی، فخرج علیہ وسلم، تو اب اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے آئے، سبحان اللہ، اب پردے سے گھور سے باہر آئے اور صحابہ کے سامنے وقال اور فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، اے میرے صحابہ میں نے تمہاری گفتگو کو بھی سنا، تمہارا تعجب کرنا بھی دیکھ لیا۔ ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ روح اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح، کلمات اللہ کا کلمہ، وہو کذالک وعیسیٰ روح وکلماتہ وموسیٰ کلمہ تکلیما، موسیٰ پہ اللہ نے کلام کیا، وہ بھی وہو کذالک عیسیٰ اللہ کی روح اللہ کا کلمہ، وہ بھی اسی طرح وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک، آدم کو اللہ نے برگزیدہ بنا لیا، وہو کذالک۔ یہ ایک نکتہ بتانا چاہتا، دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، مگر نام انہی کا زندہ ہے جن کا نام میرے مصطفیٰ نے لیا، جن کا نام میرے نبی کے منہ پر نہیں آیا، دنیا آج تک نہیں جانتی کہ ان کا نام کیا تھا، ان کے اوصاف محاسن کیا تھے۔ جس نبی کا نام لے لیا اسی نبی کا نام آج دنیا میں ہے، جس نبی کی شان جتنی بیان کرتی اتنی شان آج موجود ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ، ارے تم نے کہا اللہ کے ابراہیم اللہ کے خلیل وہو کذالک، بالکل تم نے سچ کہا، میں ابراہیم علیہ السلام کی شان کو مانتا ہوں، تسلیم
موسیٰ اللہ کے کلیم تم نے کہا مولا قدار بالکل تم نے سچ کہا اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا وہ کلیم اللہ بن گئے مولا قدار بالکل تم نے صحیح کہا میں ان کی بھی شان کو تسلیم کرتا ہوں تم نے کہا عیسیٰ اللہ کا کلمہ اللہ کی وہ مولا قدار یہ بھی تم نے ٹھیک کہا اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے روح اللہ کا کلمہ ہے تم نے یہ بھی جو کہا میرے صحابہ سچ کہا وَآدَمَ صَفَى اللَّهُ آدم اللہ کے صفی اللہ کے برگزیدہ بندے وَوَا قَدَارِ تم نے بالکل صحیح کہا یہ تمام نبی ہیں ان کی یہی شانیں ہیں میں اللہ کا حبیب تسلیم کرتا ہوں اے میرے پیارے صحابہ مگر صحابہ مجھے دیکھو میں کون ہوں آنا حبیب اللہ میں ہوں اللہ کا محبوب ہوں اب سنیوں کا کیتا اگر سرکار کا ذکر کرنا نبی کی شان بیان کرنا میلاد ہے تو پھر یہ میلاد تو میرے نبی نے اپنا خود بنایا ہے اپنی شان خود بیان کی اٹھاؤ حدیث کی کتاب یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں مشکات شریف جا کے اتار کسی جو بندی کسی اے نبی کسی عالم سے جا کے مانگ لو اس میں دیکھ لو اگر یہ نہ ہو تو اگلے تمہیں آ کے میرا تجھے پکڑ لو فریدی صاحب آپ نے حدیث کا حوالہ دیا ہم نے مشکات شریف شان والی ملی نہیں تو میرے پاس آ جاؤ مشکات شریف میں دکھا دیتا ہوں میرے نبی نے اپنی شان خود بیان کی اپنا میلاد خود بیان صحابہ کو بتلانا تھا کہ ہر نبی اپنی شان والے ہیں لیکن صحابہ ہمارا سینہ چوڑا سر فقط بلند ہو جانا چاہیے کہ یہ شان والا رسول اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ کسی کو آنا حبیب اللہ ولا فقرہ میں اللہ کا محبوب ہوں وَآنَا حَامِلُ لِبَائِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآدَمْ تَحْتَهُ آدَمَ دُونَهُ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا وَآدَمْ تَحْتَهُ آدَمَ دُونَهُ اس پرچم کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی نیچے کھڑے ہوں گے میں رب کے عرش کے دائنی جانب مقام محمود پر اللہ کی حمد کا پرچم تھام کر اوپر کھڑا ہوں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جہان عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے پتی پتی پھول پھول یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول حضرت علامہ مولانا سعید احمد فریدی صاحب جناب اللہ کو سلامت اللہ کو جزائے خیر دے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے قرآن سن کر حدیث سن کر جس میں اللہ کی شان اللہ کے حبیب کی شان ہو تو سننے کے بعد اندر سے آواز آتی ہے اللہ ہو سبحان اللہ نکلتا ہے ماشاء اللہ نکلتا ہے یہ ایمان کی مٹھاس ہے جو اللہ رسول کی شان سن کر بھی گونگا بن کے بیٹھا رہے وہ اپنے اوپر غور کرے کہ میرے اندر ایمان ہے اس میں کہیں کمی ہے یا مرنے کے بعد جا کے اللہ رسول کے تذکرے کرو گے قبر میں مٹی کے نیچے وہاں تو بول ہی نہیں پاؤ
قرآن کے بعد بخاری شریف کا درس کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بخاری شریف لکھی 2 جلدوں میں مل جاتی ہے. 2 جلدوں کی تلاشی نے امام بخاری نے صرف 1 سوال لکھا ہے, 3 نہیں لکھے. اگر کوئی سوال نہیں ہوگا, ایک ہی سوال ہو. رشتہ دار نبی رات کی طرح ہونے پر کے آگے اٹھا کے بٹھا دیں گے اور حجامات لوٹ کر کے میرے رسول کی زیارت کرا کے پوچھا جائے گا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارے بتا یہ محمد عربی ہے, ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا. غلط مولوی کہتا ہے کہ پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے. ایک ہی سوال ہوگا, اسی پر فیصلہ ہوگا. یہ بھی مولوی غلط کہتا ہے کہ پوچھا جائے گا یہ کون ہے, تو پہچانتا ہے کہ نہیں. یہ الفاظ نہیں حدیث کے. بخاری شریف بتاؤ, ہر ہمارا بخاری سے مانگتے ہو کہ بخاری میں دکھاؤ, بخاری میں دکھاؤ. تم کھاؤ بخاری, تمہارے گھر کے اندر موجود ہے, تمہارے مدرسے کے اندر موجود ہے. اور بخاری کے الفاظ ہے ماں کنت تقول, کیا کہا کرتا تھا. کنت کیا کہا کرتا تھا. آج قبر میں آیا ہے نا, قبر میں آنے سے پہلے دنیا میں تھا. دنیا میں اس رسول کے بارے میں تیرے کیا خیالات تھے, تیرا کیا نظریہ تھا, کیا عقیدہ تھا. معاذ اللہ تیرا یہ عقیدہ تھا کہ مر کے نبی ہو گئے, یا تیرا عقیدہ تھا کہ میرے نبی زندہ ہے. کیا تیرا عقیدہ تھا میرے نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں, یا یہ عقیدہ تھا کہ رب نے اپنے محبوب کو بے پناہ اختیارات دیے. پتا کیا کہا کرتا تھا کہ میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر یہ نہیں. یا کہا کرتا تھا کہ میرے رب نے اپنے محبوب کو وہ سب کچھ عطا کیا جو آپ کی شان کے لائق ہے. ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد, نام بھی لیا جائے گا, کوئی مقابلے میں نہ رہے. بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. مولوی سے بھی پوچھا جائے گا کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر رسول کا نام آتا تھا تو شان ہٹا کے دوسری باتیں کرنی شروع کر دیتا تھا. ربیع الاول والے مہینے میں آ کر بھی میرے نبی کا ذکر نہیں کرتا تھا. ممبر پر بیٹھ کر لوگوں میں نبی کا عشق پیدا ہی نہیں کرتا تھا. تو کہے گا مولوی ہے. میلاد والا مہینہ آئے پھر میلاد والے کا ذکر نہ ہو. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ لوگ ہفتے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں, یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں, کچھ لے کر جائیں. باقی سب چیزیں درست ہو جائیں گے اگر اللہ اس کے حبیب کے ساتھ ہمارا عشق مضبوط ہو گیا, یہ رشتہ پکا ہو گیا, باقی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ نبی کا عشق کہے گا جھوٹ نہ بولیے, نبی کا عشق کہے گا چوری نہ کر, ملاوٹ نہ کر, سود نہ لے, حرام نہ کھا, گناہ نہ کر, بدکاری نہ کر, شراب نہ پی, چھوڑ دے سارے کام. ہے نبی کا عاشق برے کام کرتا ہے. پہلے عشق پیدا کرو نبی کا, پر شین ہو گیا. یہ نبی کا عشق تھا جو اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اپنی شان بیان کر. آنا حامل لواء الحمد یوم القیامہ, تحتہ آدم دونہ ولا فخر. ارے قیامت والے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ اللہ کالمۃ اللہ تک جن کی شانیں تم بیان کر رہے تھے,
کھلوانے کے لیے جنت کے مین دروازے کی زنجیر میں آ کر ہلاؤں گا. یقول الخازن جو مین دروازے کے اندر فرشتہ ڈیوٹی دے رہا ہے سیکورٹی گارڈ کی، جب سے کائنات بنی جنت بنی اس وقت سے لے کے آج تک کسی نے دستک دی بھی نہیں. آج پہلی بار کوئی آ کے دروازے پر زنجیر ہلا رہا ہے کہ دروازہ کھولو، تو اندر سے خازن فرشتہ پوچھے گا مانا کیا حدیث کے الفاظ اے دروازے پر دستک دینے والے مدتیں ہو گئی کوئی آیا نہیں، آج آپ آئے ہیں، ذرا تعارف کرائیے کون ہے؟ فَأَقُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا میں محمد عربی ہوں. دروازہ کھول دے. فَيَقُولُ وہ فرشتہ کہے گا وَبِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، مجھے معافی دیے کیونکہ جنت بنا کے رب نے دروازے پر میری ڈیوٹی لگا کے پہلے دن پہلا اور آخری حکم مجھے یہی دیا جب تک میرا حبیب نہ آئے کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھول. مجھے یہی حکم دیا گیا تھا اللہ کہ آپ کی تشریف آنے سے پہلے اللہ دروازہ کھلوائے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرتا. سب سے پہلے ہم جائیں وَمَعِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ میری امت میں فقیر ایمان والے غریب غربا جائیں گے. کون جائیں گے؟ فقیر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے فقیر الی الخلق، ایک ہے فقیر الی اللہ. ایک ہے در کا سوالی ٹھوکرے کھانے والا بھیک مانگنے والا، یہ فقیر الی الخلق ہے، یہ محتاج الی الخلق، یہ مخلوق کا محتاج ہے. یہ حدیث میں مراد نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، پہلے جنت میں وہ جائے گا جو محتاج الی اللہ ہے، جیسے رب کے آگے اپنا درد سوال کرتا. اگر ایسے کہہ دیا جائے کہ یہی غریبی سب سے پہلے عام غریبی چلے جائیں گے جنت میں پہلے، تو حضرت عثمان غنی جیسا شیر مدینے کا تاجر وہ پھر پیچھے کھڑا رہے گا؟ نہیں. ظاہری طور پر وہ دولت مند امیر تھے لیکن اندر سے فقر تھا، فقیر الی اللہ. ایسے تو نہیں کہ 1000 اونٹ سامان سے لدا ہوا ایک لمحے کے اندر اعلان کیا غریبوں میں بانٹ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. یہ وہی کر سکتا ہے نا جو محتاج الی اللہ ہو. ولا فخر، اے میرے صحابہ میں فخر پھر بھی نہیں ہے. اور حدیث کا آخری جملہ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِلَّهِ وَلَا فَخْرَ. اے میرے صحابہ سنو، اللہ کے سامنے اللہ کے نزدیک جتنے مخلوقات ہیں وہ اولین میں سے ہیں، آخرین میں سے ہیں، وہ پہلو
کو فتح ہوئی آدم علیہ السلام کو مال غنیمت میں ریوڑ بکریاں اونٹ اتنے جانور آئے پانچواں حصہ خمس میرے نبی کے حصے میں تو وہ پانچواں حصہ بھی اتنا تھا کہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے بنا جتنی باغی تھی ساری جان ان سے بھر دے یہ صرف پانچواں حصہ دور ایک یہودی نوجوان کھڑا تھا غیر مسلم اس نے اپنے منہ ہلا کے جملہ بول دیا آج تو مسلمانوں کا نبی بہت امیر ہو گئے ادھر آمنہ کے لام ایک صحابی کو بلایا فرمایا ادھر وہ قریب آیا فرمایا اس لڑکے کو لے کر تو وہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں اپنے ایمان کی خیر منا رب فرماتے ہیں اللہ مقام عالم کا کل تعالم اللہ فرماتا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو وہ سارے علم دے دیے جو ان کے پاس نہیں دے رب نے دے فرمایا اس کو بلا کر اس کو لایا جب میرے نبی کے قریب آیا کام کراتا تھک کر کام کراتا غیر مسلم تھا پتہ نہیں کیا صدا میں فرمایا کان میرے منہ کے قریب لا وہ جھکا اس میں کان آگے کیا میرے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ دیوانہ ہو گیا پاگلوں کی طرح دنیا جاتا بھاگا اپنی قوم کی طرف خاندان کے پاس گیا کہتا ہے میری قوم جلدی کرو ارے کہیں دیر نہ ہو جائے کہیں وہ چلے نہ جائیں جلدی ہو محمد عربی کے پاس کلمہ پڑھ لو ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دو ارے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ اپنے فقیر ہونے کا کام ہی نہیں کرتے اسے پوچھا گیا ہے تھوڑی دیر پہلے تو دشمن تھا کافر تھا کیا کہا تیرے کانوں میں کہ تم کا غلام بھی بن گیا پوری قوم کو بھی مسلمان کرنے کے لیے لے آیا اس نے کہا میں نے وہاں کھڑے ہو کر ایک جملہ بولا تھا کہ جتنا مال ملا تو مسلمانوں کا نبی بڑا امیر و کبیر بن گیا میں سمجھتا تھا کہ دور سے میں منہ میں کچھ کہوں گا سنیں گی نہیں مگر وہ تو سب جانتے ہیں اور دوسرا مجھے بلا کے میرے کان میں کہا اے نوجوان یہ سب کچھ لمحے پہلے میرا تھا اب یہ سب کچھ تیرا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا مسجد میں سامنے گراؤنڈ میں بہت بڑی پیاری عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ بھلے سے لگ چکی ہے آپ نے دیکھنی ہوں گی بعض دشمنوں نے ہماری فلیکسیں اتار کے چھپا بھی دی ہیں کئی جگہ سے فلیکسیں اتر بھی دی ایسے بھی نالائق بد نصیب بدبخت لوگ ہیں ادھر ہم نے فلیکسیں لگوائیں ادھر رات کے وقت آئے اور اتار کے لے کر چھپا کے رکھ تاکہ ان کا جلسہ کامیاب ہو علامہ جمال الدین بغدادی مدد العالی بہت بڑے عالم پیر ان کو ہم نے دعوت دی ہے انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا مقامی نعت بھی ہیں باہر کے نعت بھی ہیں شیخ پورا سے بھی ہیں فیصل آباد کے بھی نعت بہت پیارے ہیں آپ تمام احباب کو دعوت عام کالی شاہ کی نماز جہاں پڑھیں
گھر والوں کو بتا کر رہے کہ ہم نے 2-4 گھنٹے واپس نہیں آنا، اللہ کے محبوب کا ذکر سنو۔ ساری زندگی وقت کہاں کہاں لگاتے رہے، کرکٹ کا میچ لگ جائے تو سارا دن مردی سننے میں لگا دیتے، 2-4 گھنٹے اپنے پیارے رسول کا تذکرہ سنا۔ بہت پیاری گفتگو فرمائیں گے جناب الدین بغدادی صاحب، ان کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اور یہاں یہ اعلان بھی کرتا جاؤں، محمد بلال اقبال میرا عزیز ہے بچہ، وہ یہ سارا اہتمام کرتا ہے، لنگر میری طرف سے ہوتا ہے۔ ہم نے اس محفل کے لیے کبھی کسی سے چندہ نہیں مانگا، کسی نمازی سے، کسی مخیر حضرات سے۔ اگر ہماری اس محفل کا نام لے کر کوئی کسی سے چندہ مانگے، اس کو کان سے پکڑ کے آپ نے میرے پاس ضرور لانا، کیونکہ یہ خالص محفل کا سارا خرچہ باقی وہی ادا کرے گا، اور لنگر